امریکہ کا وینزویلا پر فضائی حملہ، دارالحکومت کراکس سمیت 4 شہروں میں دفاعی تنصیبات اور ہیڈ کوارٹرز پر حملے، ملک میں ایمرجنسی نافذ، امریکن صدر کا کامیاب کارروائی اور وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو حراست میں لینے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ مادورو کو سخت سیکیورٹی میں قلعہ نما گھر سے حراست میں لیا گیا، آپریشن کے دوران کچھ فوجی زخمی ہوئے، مادورو کو امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مادورو پر نیو یارک میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ وینزویلا کے صدر اور اہلیہ پر نیو یارک میں فرد جرم عائد، امریکی اٹارنی جنرل پامیلا بونڈی کا دعویٰ، کہا نکولس مادورو پر منشیات سے متعلق دہشت گردی، کوکین درآمد کرنے کی سازش، مشین گنز اور تباہ کن ہتھیاروں کی غیر قانونی ملکیت کے الزامات ہیں، انہیں جلد امریکی سرزمین پر انصاف کی سختی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا کہ صدر مادورو کہاں ہیں، کچھ علم نہیں، امریکہ کو صدر مادورو کے زندہ ہونے کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ امریکی حملوں کے بعد حکومت صدر نکولس مادورو کے موجودہ ٹھکانے سے لاعلم ہے، سیکیورٹی فورسز کو عوام کے دفاع کے لیے میدان میں اتارنے کی ہدایت۔ وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو کی امریکی حملے میں ہلاکت کی تردید، ویڈیو بیان میں اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کر دی، 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ ہم نہ مذاکرات کریں گے، نہ ہتھیار ڈالیں گے اور بالآخر ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ ایران، روس، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر امریکی فوجی حملے کو وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے خلاف مسلح جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، جو گہری تشویش کا باعث ہے اور اس کی سخت مذمت کی جانی چاہیے۔ تہران دشمن کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کو کرارا جواب، کہا خدا کی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا، احتجاج جائز ہے لیکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج الرٹ ہیں، خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہاں نشانہ بنانا ہے۔ اسحاق ڈار کا دورہ بیجنگ، کل چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار پاک چین سفارتی تعلقات کے 75ویں سال کے آغاز کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کے پہنچنے پر ترکیہ، سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ اور یمن پر جامع مذاکرات کے فیصلے کا خیر مقدم۔ پاکستان کا یمن کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اظہار، یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے ریاض میں جامع مذاکرات کے مطالبے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان یمن کے تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہے کہ وہ متفقہ پیرامیٹرز کی بنیاد پر مذاکراتی سیاسی حل کے لیے نیک نیتی سے کام کریں۔ پاکستان یمن کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ مودی سرکار کی ہندوتوا شناخت پر کھلی چارج شیٹ تیار، وال اسٹریٹ جرنل نے مودی کے دعووں کی قلعیں کھول دی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار، مشن ہندوتوا عالمی سطح پر شرمندگی کا سبب بن گیا۔ گرجا گھروں پر حملے، کرسمس علامتوں کی توہین پر مودی کی خاموشی سوالیہ نشان۔ 2014 کے بعد مسلمان رہائش، ملازمت اور ووٹ کے حق سے محروم۔ بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے بعد اب سکھ اور عیسائی بھی محفوظ نہیں، فاشسٹ حکومت عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا بھارت نے عالمی قوانین کو مذاق بنا دیا۔ سینیٹر شہید رحمان نے کہا کہ عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ مودی سرکار کی پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی، بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات سختی سے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے بالخصوص پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے۔
پاک فضائیہ کی روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ، پاکستان ایئر فورس کا تیمور پین سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر زرداری اور فیلڈ مارشل کا کامیاب تجربے پر خراج تحسین، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارت سے جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو جو مقام عالمی سطح پر ملا پہلے کبھی نہیں ملا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی، کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ پاکستانی قیادت کو جاتا ہے، دونوں ممالک کی طویل شراکت داری ہے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ برزل پاس کے مقام پر برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن عصمت سمیت 3 اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق رات 2 بجے کلیئرنس آپریشن کے دوران ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ شہداء میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور، سپاہی رضوان کا اٹک اور مشین آپریٹر عیسیٰ استور سے تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ متحدہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں ملک کی بقا اور سلامتی کراچی کی سلامتی اور بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ ملک کی تعمیر و ترقی بھی کراچی کی تعمیر و ترقی پر منحصر ہے۔ شہر آج بھی سسک کر ملک کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی آنے کا اعلان۔ سندھ حکومت کا سہیل آفریدی کو کراچی میں پروٹوکول دینے کا فیصلہ۔ وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے میئر کراچی مرتضی وہاب کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں کہا سہیل آفریدی کو کراچی آنے پر پروٹوکول دیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کراچی آمد پر انہیں خوش آمدید کہیں گے، آفریدی صاحب آئیں گے تو انہیں برگر کھلائیں گے۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا سہیل خان آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر رکھا ہے۔ سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین ٹیکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہاما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ صوبے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ کراچی میں مائی کلاچی روڈ کے گٹر سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ لاشیں مقتولہ انیلا اور 3 بچوں کشور، حسنین اور کونین کی تھیں۔ مقتولہ انیلا کھارا در کی رہائشی ہے۔ پولیس کے مطابق چاروں نیو ایئر نائٹ کو گھر سے نکلے تھے اور لاپتہ ہو گئے۔ خاتون کی لاش کو اس کی بہن نے شناخت کیا ہے۔ فیملی 4 روز پہلے ہی کرائے کے فلیٹ میں کھارا در منتقل ہوئی تھی۔ خاتون کی طلاق ہو چکی تھی۔ خاتون کے سابق شوہر مختیار کی تلاش جاری ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد اور بھاری چیزوں سے ضربوں کے نشانات کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاشیں چھپانے کے لیے کمبل اور پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ روک سکے۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں تیز رفتار بس نے 5 سالہ راہگیر بچے کو کچل دیا، موقع پر ہی جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ M9 موٹر وے نوری آباد کے قریب خوفناک حادثہ۔ پنجاب سے کراچی آنے والی مسافر کوچ اور ٹریلر کے درمیان تصادم میں 2 مسافر جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 10 زخمی، 3 کی حالت نازک۔ پنجاب میں NDMA کا الرٹ جاری۔ آئندہ 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب میں شدید دھند کا امکان۔ لاہور، ملتان، ساہیوال سمیت متعدد اضلاع متاثر ہوں گے۔ بالائی سندھ اور اسلام آباد میں بھی دھند کے امکانات۔ حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک حادثات کا خدشہ، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ کراچی میں صبح سویرے ہلکی دھند کے ساتھ موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی، فضائی معیار بتدریج مضر صحت قرار۔ لاہور میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 236 کے ساتھ انتہائی مضر صحت قرار۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔ خشک سردی میں اضافے کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار۔
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और बाड़ा गली में हर तरफ सफेदी छा गई। नथिया गली के चर्च पार्क में सयाहों का मेला। लोअर गलियात ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। शोहरान, कागान और नारान में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी। मलका कौसार, मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में मौसम ने हसीन रंग बिखेर दिए। सयाह मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 पीसीबी की जानिब से इब्तिदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के नाम आईसीसी को हर साल 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दीली का इख्तियार होगा। इब्तिदाई 15 रुकनी स्क्वाड के साथ रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी आईसीसी को भिजवाए गए। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का दौरा। कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात की। कैंप में जारी फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस का जायजा लिया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ग़िज़ाई से भरपूर खाना और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साले 9 का पहला सुपरमून आसमान पर। चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज शाम 5:51 पर हुआ। सुपारकों के मुताबिक सुपरमून मामूल के चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने 2026 को अपना साल करार दे दिया। नोवाक जोकोविच की जिम की वीडियो मंजरेआम पर। वीडियो में वो डांस करते देखे जा सकते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया की मशहूर तरीन कार रेस डकार रैली का आगाज। सऊदी अरब में दुश्वार तरीन और मशहूर कार रेस 17 जनवरी तक जारी रहेगी। रैली के शुरुका का 7,994 किलोमीटर मुसाफत तय करने का आगाज। सऊदी अरब में 4,840 किलोमीटर सफर होगा। रैली में 59 मुल्कों के 812 कार ड्राइवर्स शरीक हैं।